تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس انداز سے کسی کا بھی حق بیان نہیں کیا جو والدین کا انداز ہے بیان کرنے کا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کے بعد میں سب سے بڑا احسان انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اکثر و بیشتر ان مقامات پر والدین کی اطاعت، عظمت اور محبت کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. اور والدین اگر کافر بھی ہیں تو ابھی کسویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ پھر بھی تم اچھا برتاؤ کرو. ہاں اگر وہ شرک پر، کفر پر، گناہ کبیرہ پر مجبور کرے تو وہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا ہے. اللہ کے حق کو چھوڑ کر بندے کا حق نہیں ادا کیا جائے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کر کے نہیں کی جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. آپ علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ والدین تمہاری جنت ہیں یا جہنم، یعنی اطاعت کر لو تو جنت ہے، نافرمانی کرو تو جہنم. یہاں تک کہ فرمایا آپ نے ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے والدین میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، لیکن تمہیں پھر بھی ان کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری اور خدمت و محبت کا جذبہ باقی رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، ایک روایت میں تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہے. فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. جاؤ اسی میں جہاد کرو، وہی تمہارا جہاد ہے. یعنی ان کی فرمانبرداری کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. ان کی خدمت کرو. اگر کوئی خدمت کرنے والا والدین کی نہیں ہے اور ایک ہی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہ کسی دینی کام پہ جا رہا ہے والدین کی منشا کے خلاف، تو اس کا جانا حرام ہے، نہیں جا سکتا. اگر خدمت کے وہ محتاج ہیں اور کوئی خدمت کرنے والا ہے نہیں تو ایسی شکل میں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ والدین بلا وجہ روک رہے ہیں دینی کام سے، انہیں خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یوں ہی روک رہے ہیں کہ گھر سے نکلنے نہیں دیں گے.
تو یہ والدین کی زیادتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق بیان کیے والدین کے۔ آپ علیہ السلام نے علامات قیامت میں سے یہ بات بیان کی ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اق الرجل امہ اق اباہ و ادنی صدیقہ، کہ اپنے باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا، اطاع الرجل امرأتہ، بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل ہے، اس میں آپ نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکہ جنے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ باندی جیسا برتاؤ کرے، یہ علامات قیامت میں سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، اس کی اولاد اس کے ساتھ دنیا ہی میں برا برتاؤ کرے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اس کی اولاد اس کی خدمت کرے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بروا آباءکم تبرأکم ابناءکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پڑھ کر کے، کچھ دیکھ کر کے باہر ملکوں کے اور غیروں کے طریقے کو وہ بھی یہی اپنا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں، بڈھے ماں باپ کو اولڈ اسپتال میں ڈال دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ماں باپ کیا ہو گئے، اب ریزرو سامان ہو گئے، لہذا ان کو گھر سے باہر کر دو۔ گھر کا حسن ختم ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ میں والدین سے کیا ہے، گھر کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو دیندار طبیعت کے جوان ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ والدین گھر میں ہیں تو حسن ہے، اور نہیں رہیں گے تو حسن نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی بیماری چل پڑی ہے کہ والدین کو آدمی کیا سمجھے، اپنے لیے مصیبت اور بلا سمجھے۔ یہ بیماری ہے، بیماری۔ اس بیماری سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ یورپ امریکہ میں اگر لڑکے لڑکی آپس میں نکاح کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ تمہارے یہاں ڈسٹ بین تو نہیں ہے؟ کیا مطلب ڈسٹ بین کا؟ کوئی بوڑھا تو نہیں ہے؟ لڑکے سے لڑکی پوچھے کوئی بوڑھا تو نہیں ہے؟ اگر لڑکے نے کہا ہے، لڑکے نے کہا ہے، تو لڑکی کہے گی نہیں سوری، پھر ہمارا تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو اولڈ اسپتال میں ڈال دیں گے۔ یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ جانوروں کی ذہنیت ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ بھئی جانور بچہ جب تک ہے وہ پالتا ہے، اس کے بعد دھکا دے دیتا چلے یہاں سے، اپنا کما کھا جاتا۔ اور یہی ذہنیت بن جائے انسانوں کی تو انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خاندانی پورا نظام بنایا ہے، اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے آپس میں تعاون و تناصر ہے، آپس میں مدد ہے، وقت پر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اب اس نظام کے خلاف کوئی چلے گا تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر پھر انارکی آ سکتی ہے۔ اس سماج میں والدین کے ساتھ اولاد اچھا برتاؤ کیسے کر سکتی ہے کہ والدین، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے پڑھا تو ہے کہ والدین جب بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو ایک پروگرام کرتے ہیں اور باپ کہتا ہے بیٹا دیکھو میں نے تمہاری پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا ہے، امید ہے کہ تم میرا یہ واپس کرو گے، امید ہے کہ تم
میرا یہ واپس کرو گے، یہ میرا تمہارے اوپر قرضہ ہے۔ باپ کہہ رہا ہے اولاد سے، تو ظاہر ہے جب باپ یہ کہے گا تو بیٹے کے دل میں باپ کی ہمدردی کا جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حق کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ قرآن میں اس لیے جگہ جگہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے زیادہ اہمیت اور عظمت جتانے کے الفاظ والدین کے حق میں ہو ہی نہیں سکتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا کسی اور کو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ کی عبادت، ماں باپ کی اطاعت، دونوں ساتھ ساتھ۔ اگر کوئی آدمی رات بھر عبادت کرے اور والدین اس کے ناراض ہیں، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی ہے، سوال ہی نہیں ہوتا اس کی عبادت قبول ہو جائے۔ چاہے حج کرے، چاہے عمرہ کرے، چاہے تلاوت کرے، چاہے رات بھر کیا ہے تہجد پڑھتا رہے اور سال بھر روزے رکھے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اس کی عبادت خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے اس کی عبادت۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں ہی ضعیف ہو جائیں یا ایک ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو نہ کہے ان کو اونہوں۔ بعض مرتبہ ناگوار خاطر بات والدین کی زبان سے نکل جاتی تو کب پیشانی پہ بل بھی نہ پڑے اور تمہارے منہ سے یہ بھی نہ نکلے، اتنا بھی نہ ہو۔ یہ بھی نکلا تو یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے، یہ نافرمانی میں داخل ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں ذہن وہی ہو جاتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر رسیدہ کرتے ہیں، عمر زیادہ دیتے ہیں تو ہم تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جیسے ضد ہوتی ہے بڑھاپے ویسے ضد ہو جاتی ہے۔ بچپن میں جس طریقے سے آدمی کی سوچ ہوتی ہے بچے کی، ویسی سوچ بوڑھے کی ہو جاتی ہے، دونوں کی سوچ ایک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بچپن میں تمہارے ناز برداشت کیے ہیں، اب تمہیں بڑھاپے میں ان کے ناز برداشت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے تمہاری ضد پوری کی ہے، بڑھاپے میں ان کی ضدیں تمہیں پوری کرنا۔ بچپن میں تمہارا پیخانہ پیشاب صاف کیا ہے، نہلایا دھلایا ہے، اگر ضرورت پڑے تو بڑھاپے میں تمہیں بھی ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور کسی طرح کی ناک بھوں نہیں چڑھانا۔ ناک بھوں اگر چڑھا رہے ہو تو یہ تمہاری بدنصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔